بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ مگر جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، میڈیا کیچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ تصور۔ اس قوم کی خانہ بدوشی زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب وہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منسلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک محل بنوایا۔ ایک دن ان کو خیال آیا، میں خود تو محل میں ہوں اور میرے قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے۔ ناظرین، پھر ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 سے 930 کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالیشان تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان کے وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلے حصے میں علماء یا انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا وہاں کسی کو اجازت نہ تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا اور اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ یہ کسی بھی طرح اپنی گناہوں کو ترک کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی ایسی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکل تبدیل کر کے بندر اور سور بھی بنائی گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 میں بخت نصیر نے ان پر حملہ کیا، ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر ایک بستی غلاموں کی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصیر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ اس کے اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا۔ یہ سن 539 میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی اور مدد بھی فراہم کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیری کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور تارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہل یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر کی دوبارہ کوشش کرے۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 530 سے
515 तक पाया तकमील को पहुंचा, मगर इस बार हैकल में ताबूत सकीना नहीं मिल सका, जिसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं कि बख्त नसीर ने ताबूत सकीना को कहां फेंका। नाज़रीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक को तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कई मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया है, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, मगर यहूदी इसकी तलाश में पूरे बर्राए अर्ज को खोद देना चाहते हैं। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया। हेरोडस के जरिए हैकल तीसरे बार बेहतर तौर पर तामीर हुआ। कुछ अरसा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर यहूदियों ने एक बार फिर मुजालिम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे जो दोबारा आकर इनको वैसी शान और शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार अजाब का नाम टाइटस था। यह बख्त नसीर से ज्यादा जालिम साबित हुआ। नाज़रीन, यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुसवा होकर रह गए। बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन ने जन्म दे दिया और इस कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में रहने की इजाजत मिल गई। मगर ये कौम अपनी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये इसराइल तक महदूद ना रहे और एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए मुसीबत बनने लगे। आज इस कौम की हरकत देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले कितनी साजिशें रही होंगी। इनका अगला मिशन इसी हैकल की तामीर है और तख्ते ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि वो अपने मसीहा के आने पर फिर से अपनी हुकूमत कायम कर सके।